کنیز فارف عزت بنت شاکر علی کے احسان ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح من لسانی یفقهوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ سویم کی مجلس ہے، ایصال ثواب ہمارا مقصود ہے اور غم ابھی تازہ ہے، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بچی کو بہترین مقام جنت الفردوس میں عطا فرما، جو پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے محمد وعلیہ۔ یہ ابتدائی چند آیتیں ہیں سورہ قیامت کی، جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کا 75واں سورہ ہے، 75th چیپٹر آف دا ہولی بک، اور اگر آپ اس کو اور زیادہ پریسائزلی تلاش کرنا چاہیں تو 29واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے تو وہاں سے اگر آپ ریورس آرڈر میں چلیں گے تو آپ کو تیسرا سورہ یہ ملے گا، 75واں سورہ، تھرڈ لاسٹ سورہ 28ویں پارے کا، اور اس کے فوراً بعد آپ کو سورہ دہر نظر آئے گا، جو ایک بہت مشہور اور معروف سورہ ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے جو اس کی آیتیں ہیں وہ عام طور پر فضائل کے عنوان سے پڑھی جاتی ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں بھوک کے باوجود اپنے حصے کا کھانا کھلا دیتے ہیں، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور اسیر کو بھی۔ اور پھر اس کے بعد ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے تمہیں کھلایا تو اللہ کی محبت میں کھلایا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں اور نہ ہی تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو آپ سورہ دہر میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آیت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو ایک کہنا ہوتا ہے زبان سے اور ایک کہنا ہوتا ہے اس انداز کا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اس بات کا قائل ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اس بات کا قائل ہے تو قائل کا مطلب کہنے والا، مگر یہاں پر کہنے والے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، یعنی اس کے دل میں خیال یہی موجود ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیے تو یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کب کہا؟ اس لیے کہ یہ تینوں ایک ساتھ تو آئے نہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ مسکین، یتیم اور اسیر یہ ایک
دن تو نہیں آئے. پہلے دن مسکین آیا, پھر دوسرے دن یتیم آیا, پھر اس کے بعد تیسرے دن اسیر آیا. اور جو یہاں پر ضمیر ہے وہ ہے جمع حاضر کی ضمیر. انما نطعمکم, ہم تم تینوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ تینوں جب ایک ساتھ آئے نہیں, جب یہ تینوں ایک ساتھ آئے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کو کہنے کا محل کون سا ہے؟ کوئی بات وہ یہ جو علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمائی کہ یہاں پر کہنا زبان سے کہنا نہیں ہے, اور دل کا ارادہ ہے کہ جسے ان الفاظ میں ڈھال کر پروردگار عالم نے بیان کر دیا. اب وہ نیت کتنی پاکیزہ ہوگی کہ آل محمد کے دل میں ہوں اور پروردگار انہیں قرآن کا حصہ ہے. درود بھیجیے گا محمد والے. اور یہیں پر اس بات کو میں مکمل بھی کر دوں کہ ایک ہے کہ جس نے نیکی کی ہے اس کا یہ مطمع نظر کہ وہ کہے کہ بھائی ہم تم سے کسی عوض کا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم تو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے. لیکن کیا جس کے اوپر اس نے کوئی نیکی کی ہے یا احسان کیا ہے تو اس کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب یہ کسی قسم کا کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر اس نے کسی طرح کے شکریہ کا مطالبہ نہیں کیا تو اس کے ظرف کی بلندی کہ اس نے یہ سارا کام کیوں کیا, کہ یہ سارا کام اس نے اس لیے کیا کہ خدا اس بات کو پسند کرتا. اب آپ ذرا دیکھیں کہ خود نہج بلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نہج بلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے کلمات قصار, اس میں امیر المومنین نے یہ بہت ہی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا جس کو آپ ون لائنر کہیں گے, اقوال ذرری کہیں گے. انہی میں مولا کا یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا, یعنی اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس نیکی کو انجام دینا ترک کرو. کہ تم کہو کہ میں اپنا وقت بھی لگاؤں, پیسہ بھی خرچ کروں, اپنا مشورہ بھی اس کو دوں, اس کی خدمت بھی کروں, اور پھر اس کے بعد ایک عنوان استعمال ہوتا ہے کہ تھینک لیس جاب, کہ یہ کام کیسا ہے, کیسا کام ہے کہ تھینک لیس جاب ہے, کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کرتا, یعنی پھول نہیں دیتا, پھول کی پنکھڑی نہیں دیتا, ارے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا. یہ تو شکریہ کہنے کا بھی روادار نہیں ہے. تو اتنی بھی رواداری اگر اس کے اندر نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کی خدمت کروں یا نیکی کا کام انجام دوں. تو مولا فرماتے ہیں کہ کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اپنے اس نیکی کے کام کو ترک کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی تمہارا شکریہ وہ ادا کرتا ہے کہ جس پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. کبھی تمہارا شکریہ وہ ادا کرتا ہے کہ جس پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اتنی سی بات ہے کہ تم اپنے ظرف کو اتنا بلند کرو کہ تم جو نیکی کر رہے ہو وہ اس کے شکریہ کے لیے کیوں کر رہے ہو, تم خدا کے لیے اس کام کو انجام دو. تو پھر پروردگار کی طرف سے قدردانی ہوگی. واقعاً یہ اگر ہم نہج بلاغہ پڑھیں تو انسان کے معیار کو مولا کائنات اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی. اب یہ ہو گیا ایک پہلو کہ اگر آپ آیت کی روشنی میں دیکھیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ نہ ہم تم سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں نہ ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. مولا نے کہا کہ بھائی اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا شکریہ ادا نہ کرنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس نیکی کو ترک کر دو. یہ اسی بات کی تائید مزید ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے کہ اگر ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں جو نیکی کرنے والا ہے کہ جناب آپ شکریہ کے طلبگار نہ رہیں, کیونکہ اسلام یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے اوپر احسان کیا گیا ہے وہ شکریہ ادا نہ کرے. کیا اسلام یہی دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے کہ تم شکریہ کے طلبگار نہ بن, لیکن جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے, جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, اس سے اسلام کیا چاہ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا اس سے جو کچھ اسلام چاہتا ہے نا اس کو دو آیتوں میں, ایک آیت اور ایک حدیث کے اندر سن لیجیے. سورہ رحمان کی آیت ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے غور فرمایا. اور دوسری بات حدیث جس کے اندر
پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، ارے اگر کوئی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ خالق کا شکریہ کیا تھا؟ جس کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ مخلوق کا شکریہ ادا کرے، تو مخلوق تو سامنے، تو اگر وہ سبب اور وسیلہ کہ جس نے سامنے آ کر انسان کا کوئی کام کر دیا، اگر اس کے شکریہ کی توفیق نہیں ہے تو پھر اس خالق کی شکریہ کی توفیق کہاں سے ہوگی کہ جو مسبب الاسباب بن کر اس سبب کو فراہم کر رہا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ تو وہ جو باعث وسیلہ ہے پھر اس کی طرف انسان کی توجہ کہاں ہو پائے گی؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اتنا اس بات کا لحاظ رکھا اور خیال کیا کہ اپنی طرف بھی جب متوجہ کیا تو ساتھ ہی ساتھ کیا ارشاد فرمایا کہ تم کیوں دعا مانگو، یعنی قضا ربک کا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اس کی ہوگی، اور کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا۔ فوراً پروردگار کہتا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ہم کہیں مالک کہاں تو کہاں والدین، کہ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم اصل خالق ہیں، یہ وسیلہ خلقت ہے، کہ اگر اصل خالق کا ذکر آئے گا تو اس وسیلے کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اگر آپ نے غور فرمایا کہ انسان کو اگر وجود کی نعمت مل رہی ہے ماں باپ کی وسیلے سے، تو پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا تذکرہ بھی ہو۔ اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ کیوں لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد رسول اللہ ہے، اور کیوں محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے بہت فرمایا برادران عزیز کہ یہ وہ بنیادی معاملات ہیں کہ جن کو ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اس کے ظرف کی بلندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس بات کا طلبگار نہ ہو، اور دوسری طرف کہ جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے بہرحال اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، اتنی مروت اتنی رواداری اس کے اندر ہونی چاہیے کہ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ شکریہ کم سے کم اپنے برتاؤ کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے شکریہ ادا کرے۔ ہاں، جس کے ساتھ نیکی کی ہے یہ اس کی ذمہ داری، اور جس نے نیکی کی ہے اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اس آیت کے اندر بھی پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ تمہاری اس عبادت کا خدا قدردان ہے۔ سورہ دہر کے اندر کانا سعیکم مشکورا، آل محمد کو جو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے فرمایا انہ کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے پروردگار نے، اور پھر ذکر نعمات بہشت کے ساتھ پروردگار فرماتا ہے انہ کان لکم جزاء، جنت ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تمام تر جن نعمات کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، کان لکم جزاء، کان لکم جزاء۔ اب آپ غور کیجیے کہ یہ جو جزاء ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ غالب جانتے ہیں وہ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ ہے تمہاری جزا، یہ ناقص ترجمہ ہے۔ انہو یقیناً یہ، کانا لکم ہے تمہارے لیے، جزاءً جزا، تو ناقص ترجمہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جو اس جزاءً کے اوپر تنوین ہے نا، یہ تنوین آتی ہے قلت کے لیے۔ اس تنوین یہ جو آپ زبر دیکھ رہے ہیں کانا لکم جزاءً، یہ جزاءً جو ہے اس کے مختلف کام ہیں۔ اس کا ایک کام یہ ہے کہ کبھی سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ انٹرپریٹ ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر اس کا مطلب ہے تھوڑی سی تقلیل، قلت کے لیے۔ یعنی اگر آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں تو سورہ براءت کی ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں، سورہ توبہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہاں پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ وعد اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے لیے جنہوں نے عمل صالح انجام دیے۔ کس چیز کا؟ تو جنتوں کا وعدہ ہے کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی وہ ہمیشہ ایور گرین ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ تو جنت ہے، مگر اب آگے بات سنو، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، رضوان من اللہ اکبر، اور جو اللہ کی رضوان، اللہ کی طرف سے جو رضا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔
اب یہاں پر صرف اتنا کہا جائے کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ جنت سے بڑھ کر ہے، غلط۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو رضوان، اس کے اوپر ایک تنوین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خدا کی ذرا سی بھی رضا اگر مل جائے، اگر خدا کی ذرا سی رضا بھی اگر مل جائے تو وہ جنت سے بہت بڑی بات ہے۔ تھوڑی سی رضا بھی پروردگار کی اگر مل جائے تو وہ جنت سے بہت بڑا معاملہ ہے۔ جنت بہت ہے، اہم ہے بے شک، مگر اگر خدا کی رضایت کسی کو مل جائے تو وہ جنت سے بھی بہت بڑا معاملہ۔ تو یہ ذرا سی رضایت، یہ ترجمہ کہاں سے آیا؟ تھوڑی سی رضایت، یہ کہاں سے ترجمہ ہے؟ یہ اسی تنوین کی وجہ سے کہ جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، رضوان من اللہ اکبر۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ یہ تنوین کبھی تقلیل کے لیے یا قلت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب واپس آئیے کہ اگر آپ امیر المومنین کے اس جملے پر بھی توجہ کریں کہ مولا کائنات نے ظرف کو یہاں بھی کتنا بلند کیا، کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ ما عبدتک طمعا للجنۃ، کہ اے پروردگار میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا۔ یعنی ہم جیسے اگر جنت کی لالچ میں کریں تو بھی ٹھیک ہے، آپ اور میں اگر جنت کی لالچ میں کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مولا فرما رہا ہے کہ ما عبدتک طمعا للجنۃ، کہ اے پروردگار میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا، ولا خوف من نارک، اور اے پروردگار نہ تیری عبادت جہنم کے خوف سے کر رہا، نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، مالک میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا، فعبدتک، تو میں نے اپنی پیشانی تیرے سامنے جھکا دی اور تیری عبادت کے لیے آمادہ اور تیار ہو گیا۔ علی کہہ رہے میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ اب ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جو خدا کی اہلیت پر گفتگو کرے، بندے اس کی خلافت کی اہلیت پر کیا گفتگو کرے؟ درود بھیجے گا محمد و علی کو کہ جو یہ کہے کہ میں تو اہلیت پروردگار کی بات کرتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بت اہل نہیں ہو سکتے، یہ شجر اہل نہیں ہو سکتے، یہ حجر اہل نہیں ہو سکتے، یہ جانور یہ اہل نہیں ہو سکتے، ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ خدا ہو، کیونکہ میں اہلیت پروردگار کو پہچانتا ہوں کہ اہل للعبادہ، کہ مالک میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا، فعبدتک، تو میں نے تیری عبادت کی۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ کچھ ظروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی بلندی ہوتی ہے کہ وہ اس سے آگے دیکھتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ہیں جو جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، دل کا عبادت التجار، کچھ ہیں جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، دل کا عبادت التجار، یہ وہ ہے کہ جو تاجروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے تاجروں والی عبادت، برا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ کیا یہ ناقابل قبول ہے، حرام ہے، قبول نہیں ہوں گے وہ سجدے، قبول نہیں ہوگی وہ عزاداری، نہیں ہوگی ایسا نہیں، ہو جائے گی قبول، تو وہ بھی ہو جائے گی۔ یہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر تعبیر استعمال کی ہے کہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، بھائی ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ایسی تجارت کے بارے میں کہ جو تم اگر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی۔ تو تجارت کی تو بات کی ہے پروردگار عالم نے، خود قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال کیا، تو یاد رکھیے گا کہ تجارت کے عنوان سے بھی اگر عبادت ہو جائے تو پروردگار کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ کوالٹی بھئی ایک ہی، اب یہ موسم کینو اور موسمبی کا آ گیا، تو اب آپ دیکھیں گے کہ کینو بکرے ہوں گے تو آپ خرید ہی لیں گے، مگر کچھ ہوتے ہیں انفیریئر کوالٹی کے، وہ بھی آپ خرید لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل داغی ہوتے ہیں، جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتے، کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، وہ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ خریدنے نہیں جائیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے یہ بیچنے کے لیے کیا مال لائے ہو۔ کچھ ہوں گے کہ جو داغی ہیں مگر اس کے باوجود استعمال ہو سکتے ہیں، تو سستے بھی مل جاتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں، اتنی قیمت نہیں لگتی۔ کچھ ہوتے ہیں جو بڑی ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں، تو آپ زیادہ پیسے دے کر بھی اس کو لے لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسترد کر دی جاتی ہیں،
کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ گویا پروردگار کہے کہ بھئی یہ شرک کی ملاوٹ کے ساتھ یہ کون سا مال لائے ہو ہم سے تجارت کرنے کے لیے، یا کہ ہمارا رسول تم سے کاغذ اور قلم مانگتا ہے تم دیتے نہیں تو تمہاری عبادت ہم قبول کریں گے۔ تو یہ عبادتیں جو ہیں یہ بھی مسترد ہیں۔ کوئی کہے کہ بھائی اس کے اندر یہ صحیح ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں مگر علی کو نہیں مانتے، کہ علی کو تم نہیں مانتے تم کو ہم نہیں مانتے۔ تو آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے جو اپنا مال بیچنے کے لیے لائیں، مگر پروردگار عالم ہر ایک کا مال کیوں قبول کرنے لگا؟ تو پروردگار ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتا۔ ہاں لیکن پھر اگر آپ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے خدا کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں علی کو بھی مانتے ہیں 12 امام کو بھی مانتے ہیں بی بی کو بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں، ہاں مگر یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ ہماری عبادتوں کے اوپر داغ بھی ہیں، تو پروردگار کہے گا لاؤ کم سے کم لے کر ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ اپنا ہے تو مال تو لو اس سے، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کا مال تو قبول کرو، کا قیمت کا ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ویسی قیمت نہ دیں مگر ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسٹ اوپن پلاٹ، ایک ہوتا ہے ویسٹ اوپن ہوتا ہے کارنر کا پلاٹ ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ سادہ سے بھی ہوتا ہے آرڈنری کیٹیگری کا، تو ٹھیک ہے جنت کے اندر تو سرونٹ کوارٹر بھی ملے تو بہت بڑی بات ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ آپ نے غور فرمایا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو مال ہے وہ پروردگار عالم بہت مہنگے داموں خریدے گا۔ علی اور چھٹے امام جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو سب ٹھیک ہے مگر اگر تمہارا دھیان اسی پر ہے کہ ملے گا کیا، تو یہ تجارت والی تجار کی جو بزنس کرنے والے کاروبار کرنے والے ہیں یہ ان کی عبادت، کچھ ہیں جو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تل کا عبادت التجار۔ پھر مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کہتے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، تل کا عبادت العبید، یعنی اس کا ہم و غم یہ ہے کہ جنت ملے نہ ملے کم سے کم جہنم سے تو بچیں، یہ بھی اچھا ہے مگر یہ ہے غلاموں والی عبادت، وہ ہے بزنس مین کی عبادت، یہ ہے سلیوز کی عبادت، وہ کاروبار کرنے والوں کی عبادت ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ کچھ ہیں کہ جو نہ جنت کے لیے نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ تو بس خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، تل کا عبادت الاحرار، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ یعنی اب اگر آپ غور فرمائیں کہ یہ جو تعبیر استعمال کی ہے نا امام نے، یہ بڑی قیمتی عبارت ہے۔ امام فرماتے ہیں تل کا عبادت الاحرار، یہ عبادت ہے مگر کس کی؟ احرار کی۔ اب یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے احرار، احرار کس کو کہتے ہیں؟ حر کی جمع، فعل افعال، ایک فعل ہے تو فعل کہا جائے گا، افعال جو ایک سے زیادہ ہو، حر یعنی ایک آزاد، احرار اسی کی جمع، یعنی بہت سے جب آزاد جمع ہو جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے احرار۔ آپ نے غور فرمایا احرار، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے عبادت احرار کی۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے گا کہ یہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ احرار کی عبادت ہے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کن کی عبادت ہے یہ؟ احرار، احرار کس کو کہتے ہیں؟ آزاد، تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو معبود کی جائے۔ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عابد۔ کرتا کیا ہے؟ عبادت۔ عابد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ بن جانا۔ بندہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آزادی کے خاتمے کا اعلان کرنا، یعنی کمال نہیں ہے، اپنی آزادی کے خاتمے کا اعلان کرنا۔ وہ کہے کہ مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیا مطلب؟ کہ اب میری مرضی کچھ نہیں ہے، تیری مرضی۔ تو یہ آزاد انسان کا اعلان ہے یا غلام کا اعلان ہے؟ یہ تو اس کا اعلان ہے کہ جو اپنے آپ کو غلامی میں دے رہا ہے، یعنی اگر وہ خدا کو خدا مان رہا ہے، معبود مان رہا ہے، یعنی وہ کہ جس کا بندہ بننا چاہیے، جس کی وہ بندگی کرے گا، تو اب یہ ہو گیا عابد، وہ ہو گیا معبود، کر رہا ہے عبادت، اور اس کی عبادت کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے عبادت الاحرار۔ یہ عبادت الاحرار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آزاد لوگوں کی عبادت۔ آزاد لوگوں کی عبادت تو ہوتی ہی اس کی ہے کہ جو آزادی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے۔ اب آپ سنیے ذرا مولا کائنات کا ایک اور جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک، دیکھ اپنے جیسے بندے کا عبد نہ بن، لا تکن عبد غیرک، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن،
فقط جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا. کمال نہیں ہے؟ اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا. تو اللہ نے جب تجھے آزاد پیدا کیا ہے تو تو اپنے جیسے بندے کا بندہ کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر اپنے جیسے بندے کا بندہ بنے گا، ایک ہے احترام کرنا، ایک ہے محبت کا سلوک، شفقت، رحمت، وہ الگ چیز ہے. ماں باپ کا احترام بچہ کرے گا، استاد کا احترام شاگرد کرے گا، بزرگوں کا احترام جوان کرے گا، یہ سب اپنی جگہ. ایک ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام بن جائے نہ. روایتی پیری مریدی کا اسی لیے مکتب اہل بیت قائل نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ ہاں ٹھیک ہے احترام ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں جو آل محمد کے بعد سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ کیا ہے؟ مرجعیت. مرجعیت بھی پیری مریدی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، مرجعیت کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے مکتب کے تربیت یافتہ عالم دین کے علم کو ایکنالج کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنا. یہ روایتی پیری مریدی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہم اصولی طور پر یا خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، جس کو اس نے رسول بنایا اس کو رسول مانتے ہیں، جس کو اس نے امام بنایا ہم اس کو امام مانتے ہیں. ہم امام کو بھی اپنی مرضی سے نہیں مانتے، رسول کو بھی اپنی مرضی سے نہیں مانتے. یقین جانیے کہ یہ اصول اگر یاد رہے تو بہت سے مسائل حل ہو جائے. ہم خدا کو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا نے جس کو رسول بنایا اس کو رسول مانتے ہیں، خدا نے جس کو امام بنایا ہم اس کو امام مانتے ہیں. ورنہ مجھے بتائیے 12 کیوں ہیں؟ 1200 کیوں نہیں؟ 12,000 کیوں نہیں؟ ارے ہمیں 1200 ماننے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، 12,000 ماننے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، 12 لاکھ ماننے میں بھی کوئی اعتراض نہیں. سند وہاں سے ہونی چاہیے. سند وہاں سے ہونی چاہیے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس کو ان کے ہاتھوں پر ہم نے بلند دیکھا ان کو مولا مانا. جب پیغمبر کو مان لیا کہ محمد رسول اللہ، تو جب ان کے ہاتھوں پر علی کو بلند دیکھا تو ہم نے ان کو ولی مان لیا. ہم نے پیغمبر سے پوچھا ان کے بعد کتنے کا؟ ان کو ملا کہ 12. تو اگر وہ 12 سے زیادہ کہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چادر میں دیکھتے ہیں تو 5 نظر آتے ہیں تو 5 کو مانتے ہیں. اگر حدیثوں میں دیکھتے ہیں وہ 12 کا ذکر کرتے ہیں تو ہم 12 کو مانتے ہیں. جب معصومین کا عدد آتا ہے تو 14 کا ذکر آتا ہے، ہم 14 کو مانتے ہیں. تو ہم نے اپنی مرضی سے نہ کسی کو مانا نہ کسی کو مسترد کیا. جس کو رسول نے بٹھایا اس کو مان لیا، جس کو اٹھایا اس کو رد کر دیا. تو ہماری نظریں تو اس پر ہیں کہ پیغمبر اکرم کیا کر رہے ہیں. غور فرمائے آپ نے برادران عزیز. تو مرجعیت کے اندر بھی ہمارے پاس روایتی کو پیری مریدی نہیں، احترام ہے. بالکل محبت کا تعلق ہے، احترام کا تعلق ہے. کہ نائب امام ہے، بے شک وہ نیابت عمومی کے عنوان سے ان کے اوپر اس کی تطبیق ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اپنے مرجع کو اس طرح سے مان لیا کہ ہم ان کے غلام ہو گئے. نہ جناب، ہم غلامی کے معاملے میں صرف اور صرف یا خدا کے غلام ہیں، یا رسول کے غلام ہیں، یا علی اور اولاد علی کے غلام ہیں. باقی ابو بصیر ہوں، سلمان فارسی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، ابان بن تغلب ہوں، مسلم محمد ابن مسلم ثقفی ہوں، زرارہ ہوں، شیخ توسی ہوں، شیخ صدوق ہوں، شیخ مفید ہوں، ابن عقیل عمانی ہوں، خواجہ جنید ہوں، جتنے بھی افراد، شیخ جنید، جتنے بھی افراد آپ سنتے ہیں، اور ان سے لے کر آج تک خوئی صاحب ہوں، خمینی صاحب ہوں، سیستانی صاحب ہوں، خامنئی صاحب ہوں، یہ سارے بزرگان ہیں. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں. انہوں نے زحمتیں برداشت کر کے آل محمد کے مکتب کو سمجھا ہے اور اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. تو ہم یقیناً اپنے محسنوں کا احسان قبول کرتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں دونوں طرح سے. دل میں احساس قدردانی رکھتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں. ان کے فتاویٰ کو اپنے لیے حجت خدا سمجھتے ہیں کہ یہ فتاویٰ اپنی جیب سے نہیں نکالے گئے ہیں، جو آل محمد کی تعلیمات ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا گیا. اتنی سی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ میں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ان چیزوں سے الرجک نہ ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب یہاں پر واپس آئیے کہ جو مولا فرما رہے ہیں وہ کیا کہ لا تکن عبد غیرک، اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن. فقط جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا. جب اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے تو تجھے کیا حق ہے
کہ تو اپنے جیسے بندے کا بندہ بن، اس لیے کہ اگر اپنے جیسے بندے کا بندہ بن گیا تو یہ ذلت ہے، اس میں عزت نہیں ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں تذلیل ہے، ہیوملیشن ہے، ڈسگریس ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے جیسے بندے کا بندہ بن جائے۔ تو پھر کس کا بندہ بنے کہ جس میں اس کو عزت مل جائے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایک انسان بندے کا بندہ بنے گا تو ذلیل ہوگا، اور اگر یہی بندہ خدا کا بندہ بنے گا تو اب اس کے بعد ذلت نہیں ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب الفاظ ہوگی، یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں مناجات کے، جو واقعاً ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے بہت پسند کہ مولا فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے، ذلت کے لیے نہیں کہ سر رکھ رہے ہیں، پیشانی رکھ رہے ہیں زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر جھک رہے ہیں کہ جھکنے کے باوجود تیرے سامنے جھکنا میری عزت کے لیے بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا، اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے ان تکون لی ربن، کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار۔ آپ نے غور فرمایا، میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا پالنے والا ہے۔ اب جملہ سنیے، مولا کہتے ہیں انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا۔ آپ نے غور فرمایا، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب، دیکھیے یہ جو صاحبان عرفان ہوتے ہیں آیت اللہ تقدیری، میں تقریباً مطمئن ہوں کہ آپ میں سے اکثر احباب ان سے واقف نہیں ہوں گے۔ یہ ایران کے اندر قم تو بہت مشہور جگہ ہے، حوضہ علمیہ قم بہت مشہور جگہ ہے، اسی طرح سے مشہد، وہاں پر بھی حوضہ علمیہ ہے۔ حوضہ علمیہ کا مطلب ہوتا ہے لرننگ سینٹر، بڑے مراکز جو پڑھنے کے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حوضہ علمیہ۔ تو نجف کا ہے، قم کا ہے، مشہد کا ہے، لیکن جو مین ہمارے حوضے ہیں وہ دو ہیں، نجف اور قم۔ مشہد زیارت کے عنوان سے زیادہ اہم ہے، لیکن اگر آپ حوضے کے اعتبار سے دیکھیں تو قم ہمارا ایک لرننگ سینٹر، جیسے کسی زمانے میں بغداد ہوا کرتا تھا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں، بغداد ہوا کرتا تھا۔ سامرہ بھی ہمارا حوضہ رہا ہے، چھوٹا لیکن رہا ہے۔ اسی طریقے سے نجف، جب بغداد برباد ہوا تو پھر اس کے بعد نجف حوضہ علمیہ قرار پایا۔ تو اب یاد رکھیے گا یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قم، نجف، مشہد، یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور بڑا ہلی ایریا ہے، بڑا پرفضا مقام ہے ایران کا، جس کا نام ہے خنسار، حوضہ علمیہ خنسار۔ تو وہاں پر آپ کے پاکستان کے بہت سے علماء قم سے پہلے خنسار رہے، بہت سے، کم نہیں، بہت سے، جو قم سے پہلے خنسار میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، گئے تھے یہاں سے، ان کا ایڈمیشن وہاں پر ہوا، وہاں پر پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ قم آئے۔ حوضہ علمیہ کے اندر پڑھنا مذاق نہیں ہے، واقعاً ایک انسان کو زحمت برداشت کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر اس کا ثمر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو خنسار کے ایک بزرگ عالم دین جن کا انتقال ہو گیا، آیت اللہ تقدیری، ہمارے استاد جناب مولانا روحانی صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ مجھے سنایا تھا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ تقدیری یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مولا کے مناجات کے انہی جملوں کو بیان کرتے تھے کہ یہ جو مولا نے کہا انت کما احب، کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر مولا نے دعا کی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی دعائے کمیل مولا نے سکھائی تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے، یہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، ہم خدا کو مخاطب کیسے کریں؟ ہم کو تو یہ بھی نہیں آتا۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، امام نے دعا مانگی تو ہم نے انہی الفاظ کو اپنے الفاظ بنا کر خدا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، ورنہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، یہ تو خدا کا کرم ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے وہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ہے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی بیان کرے تو ماں کو تو بچے کا ٹوٹا پھوٹا انداز بھی اچھا لگتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ ماں کی محبت ہے۔ لیکن یہ کہ بچہ تو چاہتا ہے نا کہ جو احترام ہے اس کے مطابق گفتگو کرے، جیسے جیسے شعور آتا جاتا ہے وہ اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا طریقہ کار یہی ہے
کہ بھائی ان معصوم نے سکھایا، صحیفہ کاملہ کھولی، دعا مانگنا شروع کر دی پروردگار عالم کو مخاطب کر کے. تو ہوا یہ کہ آیت اللہ تقدیری فرماتے ہیں کہ بھائی میری تو ہمت نہیں ہوتی. یہ جملہ اسی طرح سے کہنا کہ یہ علی کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا. اتباع علی میں بھی میرے لیے بولنا ممکن نہیں ہے. اور کیا کہ علی کہہ رہے ہیں انت کما احب، تو ایسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. تو یہ تو علی کہہ سکتے ہیں تو ویسا ہے. اگر میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کچھ سوچ سکوں کہ خدا کو کیسا ہونا چاہیے، کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ علی کہیں گے انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں بل فوق کما احب، بل فوق کما احب. اے پروردگار جیسا میں چاہ سکتا تھا تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. بس مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے. اب علامہ سید علی نقی صاحب کا حاشیہ وہ آپ سنیے، کتنا معرفت کا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب علی نے خدا کو مخاطب کر کے کہا تو ہم علی کو مخاطب کر کے کیوں نہ کہیں. اب مولا نے خدا کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ میں نے تجھے ویسا پایا کہ جیسا میں چاہتا تھا، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے. تو ہم علی کو مخاطب کر کے، مولا کو مخاطب کر کے یہ کیوں نہ کہہ دیں کہ مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک ماننے والا چاہ سکتا تھا، ہم کو ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک ماننے والا چاہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے جتنا اس کا ذر. آپ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. اب ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر واقعاً ہماری تمنا یہ ہے کہ مولا ہمیں ویسا ماننے والا بنا دے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں، تو اتنا تو طے ہے کہ مولا اپنے ماننے والوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا. مولا اپنے ماننے والوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا. مولا اپنے ماننے والوں کو سنگ دل نہیں دیکھنا چاہتا. مولا اپنے ماننے والوں کو بد اخلاق نہیں دیکھنا چاہتا. مولا اپنے ماننے والوں کو غیبت اور گالم گلوچ کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. مولا اپنے ماننے والوں کو علم کے زیور سے مزین دیکھنا چاہتا ہے. مولا اپنے ماننے والوں کو خوش اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. مولا اپنے ماننے والوں کو با کردار دیکھنا چاہتے ہیں. مولا اپنے ماننے والوں کو سجدہ ریز دیکھنا چاہتے ہیں، عزادار دیکھنا چاہتے ہیں. تو مولا کا ماننے والا جہاں جاہل نہیں ہوگا، جہاں بد اخلاق نہیں ہوگا، زبان کا بد کلام نہیں ہوگا، اسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی ہوگا، حسین کی عزا کی صف میں کھڑا ہوا ماتمدار بھی ہوگا، عزادار بھی ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اگر یہاں تک بات میں واضح کر پایا تو اب آئیے ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ اتنی سی بات اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ اپنے جیسے عبد کا عبد مت بنو، بندے کا بندہ مت بنو. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، یہ ایک بات ہو گئی. پھر وہاں پر یہ سمجھایا کہ دیکھو بندے کا بندہ بننا ذلت، لیکن خدا کا بندہ بننا کا اس میں عزت ہے. عزت کے نتیجے میں کیا ہے کہ بظاہر تو تم اپنی آزادی کو کمپرومائز کر رہے ہو، بظاہر تو تم اپنی آزادی کو ختم کر رہے ہو. بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں خدا کی عبادت کروں، تو تم خدا کی جب عبادت کرو گے تو ہوگا کیا؟ کہ ہوگا یہ آزاد ہوتے تو سوتے رہتے، آزاد ہوتے تو سوتے رہتے، لیکن اگر بندے ہو تو اٹھو گے. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں فجر کی نماز قضا کر دوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ کہ خدا نے چاہا ہے کہ میں مصلی عبادت پر آ جاؤں. کہ سوتے رہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا عبد ہوں. جب عبد ہے تو عابد کا ذوق عبادت اسے بستر سے بلند کر کے مصلی عبادت پر لائے گا. آپ نے غور فرمایا بھائی ماہ رمضان آ گیا تو آیا کرے، بہت سے دن آتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی مہینہ آ کر چلا جائے گا. کہ نہیں نہیں نہیں، یہ مہینہ اس کے دن عام دنوں جیسے نہیں ہیں. تو کیا کریں گے؟ کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے. کہ تم تو آزاد ہو. کہ بندوں کی نسبت آزاد ہوں، خدا کی نسبت بندہ ہوں. اب اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا مال ہے، کھاؤ پیو عیش کرو اڑاؤ. کہ نہیں، یہ مجھے نکالنا ہے بطور زکوٰۃ اور خمس. کا تمہارا مال ہے، تم آزاد ہو. کہ بندوں کی نسبت آزاد ہوں، خدا کی نسبت بندہ ہوں. جب خدا کی نسبت بندہ ہوں تو جتنا اس نے مانگا ہے تو دیا کس نے تھا؟ یا تو میں طے کروں کہ یہ ساری میری کلاکاری تھی. اگر میری کلاکاری تھی اور میری فنکاری تھی اور یہ میرا کارنامہ تھا تو بات الگ. لیکن اگر خدا ہی کی عطا ہے تو پھر جتنا ہے اتنا مجھے
مالک کی مرضی کے مطابق اتنا سہم تو مجھے نکالنا. یہ اگر انسان کا جذبہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا دیکھیے ہونا تو کیا تھا کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو بندگی کے لیے آمادہ کرے تو اس کو تو جھک کر ختم ہو جانا چاہیے, اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے, اس کی تو آزادی ختم ہو گئی. مگر اب ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کس طرح سے اس کی بلندی کا اعلان کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, بے عیب ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا. پیغمبر اکرم کے اور بہت سے اوصاف ہیں, مزمل بھی ہیں, مدثر بھی ہیں, یاسین بھی ہیں, طٰہٰ بھی ہیں, لیکن پروردگار عالم نے جس چیز کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے معراج کو بیان کرنے کے لیے, تو وہ کیا ہے؟ معراج کا مطلب ہے بلندی, معراج کا مطلب ہے عروج. پروردگار عالم عروج کو بیان کرنے کے لیے حوالہ دے رہا ہے عبدیت کا, کہ جو ہماری بارگاہ میں خلوص کے ساتھ عبد بن کر جھک جاتا ہے, ہم اسے جھکا رہنے نہیں دیتے, ہم اسے بلند کر کے صاحب معراج بنا دیتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ عبادت تجار کی, وہ بھی عبادت ہے, ایسا نہیں کہ قبول وہ بھی عبادت التجار کہ جو صرف جنت کے لیے عبادت ہو. وہ عبادت عبید کی ہے, ایک غلام کی عبادت ہے کہ جس نے جہنم کے خوف سے عبادت کی, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی قبول ہے. مگر یہ ہے عبادت الاحرار کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے عبادت ہو. اب جب صرف خدا کے لیے عبادت ہو تو پھر کیا مطلب ہوا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکور, نہ ہم تم سے کوئی عوض چاہتے نہ ہم تمہارا شکریہ چاہتے ہیں. ابتدا سے بات کو ہم نے متصل کیا. اب واپس آئیے وہ آیت, اس کو میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر پروردگار نے کیا کہا. اب جب یہ احرار کی عبادت, ابرار کی عبادت, یعنی یہ عنوان پروردگار عالم نے استعمال کیا ابرار, ان آیتوں کے اندر جو سورہ دہر کی آیتیں ان میں پروردگار نے اس کو استعمال کیا. ابرار یہ ہے نیکوکار, چھٹے امام نے کہا احرار یہ ہے آزاد, آزاد کی عبادت, ابرار کی عبادت. لا نرید منکم جزاء, ہم تم سے عوض بھی نہیں چاہتے, ہم تم سے کوئی جزا بھی نہیں چاہتے, ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے. اب ذرا دیکھیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے. جنت کی نعمتیں بیان کی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا, دو باتیں کہی تھی اس نے, آل محمد نے کیا کہا, ہم نہ عوض چاہتے ہیں نہ شکریہ, نہ جزا نہ شکریہ. پھر سنیے گا, لا نرید منکم جزاء, نہ جزا چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں. وہاں پر بھی ہے جزاء, ہم تمہارا تھوڑا سا بھی معاوضہ نہیں چاہتے, تقلیل تنوین, ہم تمہاری تھوڑی سی جزا بھی نہیں چاہتے, ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے. اور اب پروردگار عالم نے جنت کو بیان کرنے کے بعد کہا انہ کان لکم جزاء, یہ ہے تمہاری جزا, مگر پوری جزا نہیں. تم نے کہا تھا ذرا سی جزا بھی نہیں چاہتے, تم ان سے ذرا سی بھی جزا نہیں چاہتے. ہم سب کچھ دینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو جزا دی ہے یہ تھوڑی سی جزا ہے, ہم نے جو تم کو جزا دی ہے یہ تھوڑی سی جزا, پوری جنت کا تھوڑی سی جزا ہے, کیونکہ تم نے جنت کے لیے یہ عبادت کی ہی نہیں تھی. تو اب ہم نے جب پوری جنت دے دی تب بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہاری تھوڑی سی جزا ہے. تو اب اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا؟ کانا سعیکم مشکورا, تم نے کہا تھا تم ان سے شکریہ نہیں چاہتے, ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. وکانا سعیکم مشکورا, تمہاری کوشش اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. خدا کے باب میں جب شکریہ کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی, کہ پروردگار کہے کہ ہم قدردان ہیں, ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کیا خوبصورت کام تم نے انجام دیا. یہ وہ انداز ہے کہ جو مختلف تمثیلات کے اندر بھی استعمال کیا گیا. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کہا پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ بتاؤ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو کیا دو گے؟ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو تم کیا دو گے؟ کہا ہے پروردگار تو میرے گھر پر آئے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جسم و جسمانیت سے ماورا, نہ تیرے پیر اس طرح سے ہیں نہ تیرے ہاتھ اس طرح سے ہیں, تو اے پروردگار تیرے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہاں بس اتنا سمجھ لو کہ اگر کوئی سائل تمہارے گھر پر آ جائے جو واقعاً مستحق ہو تو سمجھ لینا کہ وہ نہیں آیا, وہ اگر کچھ مانگ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ جو اس کے ہاتھ پر تم رکھ رہے ہو وہ اس کے ہاتھ سے پہلے میرے ہاتھ تک پہنچ رہا ہے. آپ نے غور فرمایا, یہ کچھ تمثیلات ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. بس برادران عزیز, بدقسمتی اور افسوس یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جن کے گھرانے سے یہ ساری تعلیمات ہم کو ملی ہیں, ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے گھرانے سے, اہل بیت سے ہم کو یہ ساری
چیزیں، یہ نعمتیں، یہ تعلیمات حاصل ہوئی ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بچی کو یاد کرنے کے لیے جناب سکینہ ہی کا ذہن میں تصور آتا ہے کہ اس بچی کا ذکر کیا جائے جو حسین کو بہت پیاری تھی، حسین کے دل کا ٹکڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نام تو فاطمہ ہے، حسین ابن علی نے اپنی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بچی کے گریے کی وجہ سے رقت اسی سے نکلا رقیہ، تو رقیہ کہا گیا، اور حسین پیار سے بلاتے تھے سکینہ۔ سکینہ کا مطلب ہے میرے دل کا سکون۔ جس طرح سے آپ پیار سے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تو اسی طریقے سے حسین کہا کرتے تھے کہ یہ میری سکینہ ہے، یعنی میرے دل کا چین ہے، یہ میرے دل کا سکون ہے، راحت جاں، یہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں۔ مگر عجیب ہے کہ اے حسین ابن علی، آپ کے جانے کے بعد سکینہ پر جو بیتی اسے دیکھ کر آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ امام مظلوم کا جملہ ہے بعض مقاتل کے اندر کہ فرمایا کہ اے سکینہ، تجھے میں نے خدا سے نماز شب کی دعاؤں مانگی، اے پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے بہت پیار کرے، میں اس سے بہت پیار کروں، اور میرے بعد تیرے دین کی خاطر اسے تماچے لگے میں صبر کروں۔ یہ تماچوں کا ذکر حسین ابن علی نے رخصت آخر کے موقع پر جب سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو اس موقع پر بھی کیا، اور جناب فضہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ، میرا کوئی حق ہے آپ کی گردن پر؟ کہا حسین، میں نے تمہیں اپنی گودیوں میں کھلایا، تمہارا مجھ پر وہی حق ہے کہ جو ایک ماں پر بیٹے کا ہوتا ہے۔ کہ اماں فضہ ایک کام کہوں، اگر ہو سکے تو ضرور کیجیے۔ کہا حسین کہو کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اماں فضہ ہو سکے میری سکینہ کا خیال رکھو، اگر ہو سکے تو میری سکینہ کا خیال رکھیں۔ یہ جملہ سن کر جناب فضہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ وعدہ تو کر لیا مگر بعد میں کتنا نبھا پائی؟ اتنا ضرور ملتا ہے، اتنا ضرور ملتا ہے کہ بچی کو اگر کوئی تماچا مارنے آتا تو فضہ اپنا رخسار آگے کر دیتا کہ اگر مارنا چاہتے ہو تو مجھے تماچا مارو، لیکن اس بچی کو مت مارنا، اس بچی کو حسین میرے سپرد کر کے گیا۔ مگر کتنا فضہ بچا پائی، کتنا فضہ تحفظ کر سکی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بچی نے تماچے بھی کھائے ہیں، اس بچی نے تعزیانے بھی کھائے ہیں، شام غریبہ ہی میں اس بچی کے دامن میں آگ بھی لگی ہے، اس بچی نے نجف میں اپنے دادا علی کو پکارا بھی ہے، اور اس بچی کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ کبھی راستے میں گر پڑتی ہے تو جناب سیدہ آ کر اس بچی کو سنبھالتی، یہاں تک کہ یہ بچی جب زندان شام کے اندر اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا ہے تو اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے، بیدار ہو کر اٹھ جاتی ہے اور کہتی میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا، ابھی میں نے خواب میں اپنے بابا کا سر دیکھا کہ یزید چھڑی کے ساتھ بابا کے لبوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، کوئی مجھے میرے بابا کا سر لا دو، میرے بابا کا سر لا دو۔ اور جب بابا کا سر آیا ہے تو بچی کے سامنے پیش کیا گیا ایک تشت میں حسین کا سر اور سر حسین کے اوپر رومال۔ بچی سمجھی مجھے بہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے، اس نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا، میں نے اپنے بابا کا سر مانگا ہے۔ بیویاں منہ پھیر کر رونے لگی اور کہنے لگی اے سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ اور جب رومال ہٹایا گیا تو سکینہ نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا، جھک کر بوسہ دیا۔ علماء کہتے ہیں کتنا تبدیل ہو گیا معاملہ، پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے سکینہ کو جھک کر بوسہ دیتے تھے، آج سکینہ جھک کر بابا کو بوسہ دیتے، اور پھر اس کے بعد سکینہ نے بیان کرنا شروع کیے اور کہنے لگی اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے، بابا آپ کے بعد مجھے تعزیانے مارے گئے، بابا جو گوہر آپ نے دیے تھے میرے کانوں میں نہیں ہیں، بابا ذرا دیکھیے بھیا سجاد کا کیا عالم ہے، بابا آپ کے بعد یہ بیوائیں بے آسرا ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں بابا میں تو اپنی کہی جا رہی ہوں، تو مجھ سے بھی زیادہ زخمی ہے۔ اس کے بعد الفاظ یہ من ذا الذی قطع ورینک، بابا کس نے تیرے گلے پر خنجر چلا؟ من ذا الذی خضبک بدمائک، بابا کس نے تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو خضاب کیا؟ اے بابا کاش میں تیری جگہ خنجر کے نیچے آ جاتی اور تیرا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کر کے دیار و دیار نہ پھرایا جاتا۔ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہوئی۔ زینب کبریٰ پریشان سید سجاد سے بیٹا ذرا دیکھو سکینہ کی کیا کیفیت، نفس کو ٹٹول کر سجاد سکینہ کی شہادت کا اعلان کر انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون۔ بار الہا اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ مالک بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار بچی کے جتنے بھی ورثاء ہیں، جتنے بھی پسماندگان ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، ان سب کو امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ مرحومہ کنیز فضہ بنت شاکر علی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔